اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک مرتبہ پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ تقوی پر ہماری بحث چل رہی ہے۔ تفسیر کبیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کی علامات کچھ بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے ڈر سے بے نیاز ہو جاؤں، دنیا کی کسی چیز کا اس کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی روب نہ ہو، کوئی دبدبا نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے اور پرہیزگاری اختیار کر لے، تو اس کو دنیا کے خوف و ہراس سے نجات مل جائے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر پوری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ چہ جائے کہ بندہ بندے سے ڈرتا پھرے، یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، میں پکڑا نہ جاؤں، سب سے ڈرنے کے بجائے جب بندہ رب سے ڈر جاتا ہے نا، تو اللہ سے ڈرنے والے کا رعب انسانوں میں اور حیوانوں میں بھی اس کا منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ جنگل میں جا رہے، رستہ بھول گئے، ایک شیر نے انسانی بو پائی، حملہ کرنا چاہا، تو حضرت سفینہ چونکہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، رسول اللہ کے سچے غلام تھے، تو انہوں نے فرمایا، اوے شیر آنے والے میری طرف، آنا مولا رسول اللہ، تجھے پتہ نہیں میں حضور کا غلام ہوں؟ تو شیر نے دم ہلانی شروع کر دی، زبان حال سے کہا، اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو پھر میں آپ کا غلام۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کا کوئی خوف و خطرہ نہیں رہتا۔ دوسرا قول حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ اختیار نہ کرے، یعنی اس کی محبت، اس کی لے، اس کی لگن اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، اور اپنا سب کچھ یہ سمجھے کہ میرا مالک کے قبضے میں ہے۔ جب بندہ یہ تصور کر لے کہ میری آنکھیں میرے مالک کے قبضے میں ہیں تو یقیناً اس کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھ سکیں گے۔ اپنے کانوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ تصور کر لے کہ میرے کانوں کا پر قبضہ اللہ رب العزت کا ہے، تو کانوں کا کبھی غیر شرعی استعمال نہیں کرے گا۔ زبان کا استعمال کرتے وقت یہ سوچ لے کہ میری زبان پر قبضہ میرے رب کا ہے، تو اس کی زبان کبھی غیر شرعی گفتگو کے لیے نہیں کھلے گی، غیبت کے لیے نہیں کھلے گی، گالی گلوچ کے لیے نہیں کھلے گی، جھوٹ کے لیے نہیں کھلے گی، بلکہ جب بھی اس کی زبان کھلے گی یا اللہ کا ذکر جاری ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اسلام کے تحفے جاری ہوں گے، یا قرآن کی تلاوت جاری ہوگی۔ تیسرا نمبر قول ہے حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ نہ جائے، یعنی ایک چوری، ایک سینہ زوری، گناہ تو ہو گیا، گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا ہٹ کرنی ہے۔ یعنی ایک میں غلطی کر رہا ہوں، میرا دوست مجھے مطلع کر رہا ہے، میں کہتا ہوں چل چل تجھے زیادہ پتہ ہے، یعنی گناہ کر کے اس پہ اکڑ رہا ہوں، تو گناہ کر کے نہ اکڑنے والا متقی ہوتا ہے، اور عبادت پر غرور نہ کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی عبادت کی تو میرے اندر عبادت کا تکبر پیدا ہو گیا،
دین کی خدمت کا تکبر پیدا ہو گیا؟ نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ چوتھا قول ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے ہیں مخلوق تیری زبان سے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ کرے، یعنی تیری زبان سے اللہ کی مخلوق کو پریشانی نہ ہو، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کر، کسی کی شکایت نہ لگا، جھوٹ نہ بول، وہاں پہ فسادات نہ ڈلوا، اور فرشتوں کو تیرے کاموں سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اللہ کو تیرے دل سے عیوب کی بو نہ آئے، یعنی تیرے دل سے قدورت کا عیب ختم ہو چکا ہو، تکبر کا عیب ختم ہو چکا ہو، گھمانڈ کا عیب ختم ہو چکا ہو، غیبت کا عیب ختم ہو چکا ہو، جھوٹ کا عیب ختم ہو چکا ہو، نفرت کا عیب ختم ہو چکا ہو، بغض کا عیب ختم ہو چکا ہو، کینہ کا عیب ختم ہو چکا ہو۔ اگر یہ چیزیں میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو پھر مجھے مبارک ہو کہ میں متقی ہوں، ادروائز مجھے تقوی کی دولت حاصل ہو سکتی نہیں۔ 5 نمبر قول ہے، علامہ ابن واقدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے جسم پر اچھا لباس پہنتے ہیں، اپنے جسم کو اچھے لباس سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سجا دینا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ 6 نمبر قول ہے، بڑی خوبصورت بات ہے حضرات ذی وقار، اگر یہ آخری 2 باتیں 6 اور 7 مجھے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو یقیناً ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی سے قرض لینا تھا، اس کے دروازے پر چلے گئے۔ اب دیکھیں، میں نے اور آپ نے کسی سے قرض لینا ہو، ہم اس کے دروازے پر جائیں گے، ہمیں اندر بٹھائے گا یا ہم دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ ظاہری طور پہ کوئی جرم تو نہیں ہے، اور فتویٰ بھی یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب جب اس کے گھر میں قرض لینے کے لیے گئے، دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے۔ بندہ آیا، اس نے کہا حضور آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا چونکہ میں نے آپ سے قرض لینا تھا، اگر میں تیری اجازت کے بغیر تیری دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاتا تو یہ مجھے سود بننے کا خدشہ تھا۔ یہاں تک احتیاط برتی گئی ہے۔ 7 نمبر قول ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، گھی کا کاروبار کرتے تھے۔ کسی مٹکے میں چوہا گر گیا، اب خادم نے اطلاع دی کہ حضور مٹکے میں چوہا گر گیا ہے، تو اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس مٹکے پر خادم کا غالب گمان جاتا اس سے نکال کر گھی کو پھینک دیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن 150 مٹکا تھا گھی کا بھرا ہوا، اندازہ نہ ہو سکا کہ کس مٹکے میں چوہا گرا ہے، تو شک کے بنا پہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا پسند نہیں کیا بلکہ اپنا سارا کا سارا گھی ضائع کر دیا۔ یہ ہمارے بڑوں نے تجارت کی ہے، اور جب اس طرح تجارت کریں گے تو پھر عبادت ہوگی۔ 8ویں بات میں نقل کر دیتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ کیسا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت گئی، کہا جی میں سوت کاتی ہوں، یعنی کپڑے کا سوت کاتی ہوں، جب چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ اچھا کاتا جاتا ہے، جب چاند کی روشنی نہیں ہوتی تو وہ ذرا صحیح نہیں بنا جاتا، تو جب لوگ گزرتے ہیں تو ان کے چراغوں کی روشنی سے میں جو سوت کاتی ہوں میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نے توجہ فرمائی، فرمایا تو کون ہے بی بی مسئلہ پوچھنے والی؟ انہوں نے کہا میں بشر رافی کی بہن ہوں۔ فرمایا تیرے لیے جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ جتنی بڑی منزل اتنی بڑی سختیاں، جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی احتیاطیں، یہ ہمارے بزرگوں نے احتیاطیں اختیار کی ہیں حضرات ذی وقار۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یقیناً بہت سارے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور جب ایسی چیزیں سامنے آ جائیں کہ پتہ نہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ان کو مشابہات کہا جاتا ہے، ان سے بچنا یہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔